جمہوری عمل، گورننس، سیاسی جماعتیں، انتخابی سیاست اور انتخابی عمل پہ پاکستان میں سول سوسائٹی کے حوالے سے بہت سی سرکردہ تنظیمیں برسوں سے کام کر رہی ہیں۔ ان میں ایک تنظیم پتن بھی شامل ہے جو پچھلی 3 دہائیوں سے ان شعبوں کے بارے میں کام کر رہی ہے۔ لیکن گزشتہ ہفتے اچانک حکومت پہ انکشاف ہوا کہ یہ جو پتن ہے اس کی رجسٹریشن 19 نومبر 2019 کو ختم ہو چکی ہے، اور تب سے اب تک پچھلے 5 برس سے پتن غیر قانونی طور پہ متحرک ہے۔ کالعدم پتن نہیں، کالعدم نہیں ہے۔ اچھا چلیے صحیح ہے۔ چنانچہ 3 دن پہلے 21 فروری کو پتن کے نیشنل کوآرڈینیٹر سرور باری کے گھر اسلام آباد میں لگ بھگ 2 درجن پولیس والے جو ہیں وہ آئے۔ ان کے ساتھ مجسٹریٹ اور مقامی انتظامیہ کے اہلکار بھی تھے، اور جج کا ایک حکم نامہ بھی تھا کہ رہائش گاہ کو سیل کر دیا جائے۔ سرور باری اس وقت بیرون ملک ہیں، مگر ان کی اہلیہ عالیہ بانو اور 90 سالہ خالہ امی کو کھڑے کھڑے گھر سے نکال کے عمارت کو سیل کر دیا گیا۔ یہ جو عمارت ہے یہ گھر بھی ہے اور ایک طرح سے پتن کا دفتر بھی ہے۔ پتن کا کہنا ہے کہ انہیں کبھی بھی تنظیم کی ڈی رجسٹریشن کا کوئی نوٹس نہیں ملا۔ ملتان میں بھی پتن کے دفتر کو نامعلوم افراد نے سر بمہر کر دیا۔ دروازے پہ جوائنٹ سٹاک کمپنیز کے رجسٹرار کا نوٹس لگایا گیا۔ اس میں بھی یہی دلیل تھی کہ پتن کا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ 2019 میں ختم ہو گیا، اور کسی عدالت نے اب تک سرٹیفکیٹ کی منسوخی کا حکم معطل نہیں کیا۔ بظاہر ہر کام بالکل قانونی ہوا ہے۔ سرٹیفکیٹ ایکسپائر ہو گیا تو ظاہر ہے کہ آپ کیسے کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ اس چھاپے اور اس سر بمہری سے تقریباً 3 ہفتے پہلے اس ماہ کے شروع میں پتن نے گزشتہ برس 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کا 1 سال مکمل ہونے پہ ایک جائزہ رپورٹ شائع کی، جس میں کہا گیا کہ پورا انتخابی عمل ہی سنگین نقائص سے پر تھا، بے اعتدالیوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ اس کے بعد اچانک سے یہ بات سامنے آئی کہ ان کا تو سرٹیفکیٹ ہی 5 سال پہلے ختم ہو چکا ہے، یہ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ میرا تو خیال ہے کہ یہ بالکل کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے، کبھی کبھی کوئنسیڈنس ہی ہے، مجھے تو حسن اتفاق ہو جاتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ کنسپریسی تھیوری ہے۔ میں تو بڑا مایوس ہوں کیونکہ ہم نے اکثر سرور باری صاحب کو اس شو پر دعوت دی ہے، ان کی باتیں بھی سنی ہیں، اور میں بڑا اپسیٹ ہوں کہ اس طرح انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ مطلب 5 سال چلے، ہمیں بھی اندھیرے میں رکھا، پوری دنیا کو اندھیرے میں رکھا، اور مطلب 5 سال سے آپ کے کوئی قانونی وجود ہی نہیں ہے، اور آپ پھر بھی کام کر رہے ہیں۔ تو میں تو سرور باری صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ باری صاحب یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ بالکل، آپ جو فرما رہے ہیں وہ عجیب بات ہے کہ 2019 میں ہماری رجسٹریشن کو ختم کر دیا گیا ہے، ہمیں بتائے بغیر، کسی پروسیس کے بغیر۔ پاکستان کا آئین اور قانون جو سرکار ہے اس پر لازم کرتا ہے کہ جو قانون ہے، جو رولز ہیں اور جو آئین ہے اس کے مطابق پروسیس کریں، اور اس کے بعد اگر کسی چیز کو بند کرنا ہے تو بند کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی پاکستان میں ایسی این جی او نہیں ہے یا رجسٹرڈ باڈی نہیں ہے جس کا کوئی ٹینیور ہو۔ ہم کوئی قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی نہیں ہے کہ ہمارا ٹینیور ختم ہوگا تو پھر نئے الیکشن ہوں گے۔ یہ ایک مستقل باڈی ہوتی ہے جب تک کہ اس کو حکمران کسی پروسیس کے تحت یا کسی شکایت کے تحت کرے، اور اس کے بعد اس کو ڈی رجسٹر کرے۔ اس دوران پچھلے 5 سالوں میں ہم نے بہت سارے پروجیکٹ کیے ہیں، اور ہمارے پروجیکٹس میں سرکاری اہلکار شامل ہوتے رہے ہیں، اور میں نے آپ کے ساتھ آج دن بھر میں کچھ جو ہمارے مشاہدہ کار تھے 2024 کے انتخابات میں، جو الیکشن کمیشن نے ان کو مشاہدہ کاری کے لیے ایکریڈیٹیشن کارڈ دیے تھے، وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیے تھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہمیں ڈی رجسٹر کر دیا گیا تھا یا غیر قانونی طور پر جو ہے وہ لکھا گیا ہے کہ ہم غیر قانونی طور پر کام کر رہے ہیں، تو پھر الیکشن کمیشن نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیوں کیا؟ اس کے علاوہ ای اے ڈی کا خط بھی میں نے آپ کو بھیجا ہے کہ 2023 میں ای اے ڈی نے ہمارے جو پروجیکٹس ہیں ان کا ایم او یو سائن کیا،
اور ہمیں گو ہیڈ دی کہ ہم اس پروجیکٹ پہ عمل کریں. ہم نے اسی عرصے میں جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس کے تحت خیبر پختونخوا کے صوبے میں خواتین کی پولیس میں شرکت کے لیے موبلائزیشن کی اور اس میں آئی جی پولیس اور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نے بھرپور شرکت کی اور پروجیکٹ کو فیسیلیٹیٹ کیا. اور اس کے علاوہ ہم نے ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن اور ریزیلینس بلڈنگ کے اوپر نیشنل کانفرنس کی 2 دن کی اور اس میں فیڈرل فلڈ کمیشن کے چیئرمین، ریسکیو 1122 کے ڈی جی ڈاکٹر نصیر صاحب اور این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے اور اس کے علاوہ جو کلائمیٹ چینج کی سینٹ کی کمیٹی ہے اس کی چیئرپرسن اور اس کے علاوہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے شرکت کی اور ایک اعلامیہ بھی جاری کیا. سرور باری صاحب یہ چیز آپ نے اسٹیبلش کر دی کہ آپ سرکار کے ساتھ مل کے اپنی ایکٹیویٹیز مسلسل کرتے آ رہے ہیں تو یہ بالکل کھوکھلی ہے سرکار کی کہ ہمیں پتہ نہیں تھا اور یہ ڈی رجسٹرڈ تنظیم ہے. ہمیں ایک کسی کو پتہ ہی نہیں لگا. ہمیں ایک بریک لینا ہے. واپس آئیں گے تو سرور باری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پھر ان سے پوچھیں گے کہ آپ کے خیال میں پھر اصل جرم آپ کا کیا ہے. ہمارے ملک میں سچ بات کہنا، شواہد اکٹھے کرنا، شفافیت کا مطالبہ کرنا گلے پڑ جاتا ہے. ہمارے ساتھ سرور باری صاحب اس وقت موجود ہیں. 21 فروری کو کوئی درجن بھر پولیس والے ان کے گھر پہنچے اور ان کے ساتھ میجسٹریٹ بھی تھے. انہیں کہا گیا جی کہ آپ کی جو تنظیم ہے وہ غیر قانونی طور پہ کام کر رہی ہے، اس لیے ہم اسے سیل کر رہے ہیں، آپ کے خلاف لیگل ایکشن لیا جا رہا ہے. تو باری صاحب اس کے بعد سے پھر کیا ہوا؟ گھر والے جو ہیں وہ اب کہاں ہیں اور آپ کس طرح اس سے ٹیکل کر رہے ہیں؟ دیکھیے جس دن یہ پولیس والے آئے ہیں 15-20 پولیس والے اور ان کے ساتھ 2 مجسٹریٹ تھے، انہوں نے چادر اور چار دیواری کا جو تقدس ہے وہ پامال کیا. حالانکہ مجسٹریٹ سب اکیلے بھی نیچے آ سکتے تھے کیونکہ ہم بیسمنٹ میں رہتے ہیں، لیکن وہ سارے پولیس والے اور ان کے ساتھ جو عملہ تھا باقی وہ سب دندناتے ہوئے گھر میں گھس آئے. اور میری جو وائف ہے ان کی خالہ جو 90 سال کی عمر ہے اور جو سریا ملتانی کا جو فیمس سنگر ہیں ان کی بڑی بہن ہے، اور اس کے علاوہ جو میری سالی ہے سسٹر ان لا وہ بھی وہاں موجود تھی اور میری مسز بھی تھی. اور ان کو انہوں نے کہا کہ آپ 2 گھنٹوں میں اپنا سامان باندھے اور نکل جائیں. اور رات کے 11:30 بجے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا. تو یہ تو کیفیت ہے. خدا کا شکر ہے کہ بہت سارے دوست تھے جن کو معلوم ہوا اور ہر دوست نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیں. تو اس وقت وہ ایک دوست ہے ہمارے ان کے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے یہ اٹ واز اے گریٹ شاک کیونکہ اس طرح گھروں سے نکال دینا انسان بہت بے بس اپنے آپ کو سمجھتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں قانون پر عمل درآمد کروانے والے اداروں نے قانون کی خود ترجیح رکھیلی ہیں اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اور میں سب سے زیادہ مجھے خوشی کی بات یہ ہے اور قوت بھی دیتی ہے کہ سینکڑوں لوگوں نے بلکہ ہزاروں لوگوں نے سولیڈیرٹی کے جو میسیجز بھیجے ہیں مجھے اور میرے خاندان کو، میں اس کی وجہ سے I feel very empowered. I feel that ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. ہم نے جو بے نقاب کیا ہے، جس طرح الیکشنز ریگ کیے گئے ہیں، جس طرح جو مینڈیٹ ہے لوگوں کا چوری کیا گیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے ہماری رپورٹ کا ٹائٹل تھا وار آن ووٹرز. تو یہ جب سے یہ اپریل 2022 سے لے کر آج تک جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں اور پوری دنیا سمجھتی ہے، سارا میڈیا سمجھتا ہے. دیر از آلموسٹ اے کنسنسس کہ الیکشن چوری کیے گئے ہیں اور اس کا ثبوت ہم نے پیش کیا. میں آپ کو چھوٹی سی بات NA 130 میں 79,000 ووٹ جو ہیں فرق ہے صرف 37 پولنگ اسٹیشنز کے اوپر جو ایسے پولنگ اسٹیشن ہے جہاں پر صوبائی اسمبلی کا اور قومی اسمبلی میں جو فرق ہے ووٹوں کا وہ 79,000 کا ہے. یہ کبھی تاریخ میں پاکستان کے الیکشنز کی تاریخ میں کبھی یہ پہلے نہیں ہوا کہ صوبائی اور قومی اسمبلی کے ٹرن آؤٹ میں 79,000 کا فرق ہو. تو ہم نے وہ چیزیں ڈسکور کی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر سے جو کسی اور نے نہیں کی تھی. اور میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں جو سزا دی جا رہی ہے وہ صرف اور صرف اس لیے ہے
کہ ہم نے الیکشن کمیشن کی چوری کو بے نقاب کیا ہے. ہم نے ان کے اپنے ڈیٹے سے جو ڈسکریپنسیز نکلی ہیں، جو تضادات ان کے ڈیٹے میں موجود ہیں، اس کو قوم کے سامنے پیش کیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں سزا دی جا رہی ہے. دیکھیے آج بھی جب ہم آپس میں بات کر رہے ہیں تو ہمارے سامنے ہے کہ آج بھی قومی اسمبلی بھی نامکمل ہے، پنجاب کی صوبائی اسمبلی نامکمل ہے، خیبر پختونخوا کی قومی صوبائی اسمبلی نامکمل ہے، پاکستان کے سینٹ میں آپ کو معلوم ہے ہر صوبے کی برابر نمائندگی ہے، تاکہ جو قومی اسمبلی میں اوپر نیچے ہے، وہ پنجاب بیلنس کی ہو جائے. بالادستی ہے، جی. اس کو بیلنس کرنے کے لیے تمام صوبوں کے 23 سیٹیں ہیں. لیکن خیبر پختونخوا کی کو جو نشستیں ہیں سینٹ میں صرف 13 ہیں، اور 11 نشستیں 1 سال سے خالی پڑی ہیں. اور اسی طرح ٹوٹل خواتین کی نشستیں 95 کے لگ بھگ خالی پڑی ہیں. پنجاب کی صوبائی اسمبلی کی نشستیں خواتین کی 24 خالی پڑی ہیں. خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی کی 17 سیٹیں خالی پڑی ہیں. اسی طرح ہم اگر آپ دیکھیں تو یہ تقریباً 33% قومی اسمبلی اور ہماری جو صوبائی اسمبلی ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی وہ نامکمل ہے. اور اس کے بعد جو بھی لیجسلیشن ہے، چاہے وہ پریزیڈنٹ کا انتخاب ہے، یا وہ سینٹ کے چیئرمین کا انتخاب ہے، یا اسپیکر قومی اسمبلی کا انتخاب ہے، یا وزیر اعظم کا انتخاب ہے، وہ سب اس کی کوئی لیجیٹیمیسی بنتی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ریگڈ پروسیس کا نتیجہ ہے. فارم 47 کو تو ہم 1 منٹ کے لیے بے شک بھول جائیں، لیکن اس کے بعد جو مسلسل کام ہو رہا ہے وہ بھی ایک ریگڈ پروسیس ہے، اور اس کو ہم نے بے نقاب کیا ہے. الیکشن کمیشن کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر سے نکالا ہے، اور الیکشن کمیشن نے ہماری پوری ٹیم کو ایکریڈیشن دی تھی. اگر ہمیں بین کر دیا گیا تھا تو پھر وہ ہمیں ایکریڈیشن کیوں دی گئی؟ اگر ہم بین تھے تو میں تو جیسے ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ آپ کے پروگرام میں بھی اور پاکستان کے ٹی وی چینلز پہ آتا رہا ہوں، الیکشن کمیشن کے ساتھ ہماری کورسپونڈنس ہوتی رہی ہے، EAD ہمارے پروجیکٹس کو اپروو کرتا رہا ہے. تو اگر ہمارے اوپر پابندی تھی تو یہ سب کچھ کیسے ہوتا رہا ہے؟ بھٹا مزدوروں کے رائٹس کے لیے ہم نے اسلام آباد پنڈی میں کام کیا، اور اسلام آباد کی انتظامیہ جس نے ہمیں سیل کیا ہے ہمارے دفتر کو، اس کی اسسٹنٹ کمشنر، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، ان کی اسسٹنٹ کمشنر ہماری پوری پروسیس میں موجود رہتی تھی. تو اگر ہمیں بین کر دیا گیا تھا تو 2023 اور 2022 میں ہمارے ساتھ کام آخر کرنے والی سرکاری اہلکار اور سرکاری جو محکمے ہیں وہ کیوں ہمارے ساتھ کام کرتے رہے، ہمیں کیوں اسسٹ کرتے رہے، ہمیں کیوں وہ سپورٹ کرتے رہے. تو باری صاحب، اب آپ کا جو کام ہے اور آپ کی جو پوزیشن ہے وہ تو کرسٹل کلیئر ہے، اور ظاہر ہے کہ وہی چیز کسی کو کہیں چبھ رہی ہے جس کی وجہ سے بظاہر آپ کے خلاف یہ ایکشن ہوا ہے. اب ہاؤ آر یو کوپنگ، ہاؤ آر یو ڈیلنگ وتھ اٹ؟ مطلب اب آپ اس ملک میں جب حکومت اور ریاست خود آپ کے پیچھے پڑ جائے تو پھر کیا قانونی کوئی چارہ گوئی کر رہے ہیں؟ آپ کیسے نمٹ رہے ہیں اس سے؟ جی بالکل، ایک تو ایموشنل لیول ہے. ایموشنلی آئی ایم ویری اپسیٹ، مائی وائف از ویری اپسیٹ، اور میری فیملی، میرا خاندان، میرے دوست احباب، اور اس کا اظہار. اور میں آئی سلیوٹ ٹو دا میڈیا ایز ویل، چاہے ٹریڈیشنل میڈیا ہے یا سوشل میڈیا. آئی سلیوٹ آل آف یو. آئی سلیوٹ ٹو یو ایز ویل فار گیونگ می اپرچونٹی ٹو ایکسپریس مائی فیلنگس. تو ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا معاملہ ایڈمنسٹریٹو ہے، لیگل ہے. وی آر گوئنگ ٹو دا کورٹ. ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. گو کہ ہمیں زیادہ امید نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ قانونی راستہ ہی ایک راستہ ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے. سول ڈس اوبیڈینس کا راستہ ہے. سول جو ادارے ہیں ہمارے، ان کے پاس جانا، ان کا دروازہ کھٹکھٹانا لازم ہے. تو مجھے بہت سارے جو پاکستان کے بڑے نامی گرامی وکلا ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا کیس ہم پرو بونو بیسس پہ لڑنے کو تیار ہیں. تو بہت زیادہ سپورٹ ہے. آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ اتنی زیادہ سپورٹ ہوگی، لیکن اس کی وجہ سے آئی فیل ویری امپاورڈ، آئی فیل ویری بریو، آئی فیل ویری اسٹرانگ. تو انشاءاللہ ہم کیس لڑ رہے ہیں. کل انشاءاللہ ہم یہ پٹیشن جمع کروائیں گے اور اسٹے آرڈر بالکل ٹھیک ہے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. چلیں، گڈ لک ٹو یو. شکریہ آپ کا بہت بہت پروگرام میں آپ نے جوائن کیا. یہ جو مزدوروں کر رہے ہیں انہوں نے بھی ان کے لیے آواز اٹھائی ہے HRCP اور اگین جنہوں نے